ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدر جلسہ اور لائق احترام ضلعی جمعیت کے امیر جناب مختار عرب صاحب، مولانا مجیب الرحمن و دیگر علماء کرام، انڈیا آتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے کہ اس کم علم کو، اس حقیر کو کچھ کہنے سننے کے لیے آپ لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ سے سفر میں بھی دعا کرتا ہوں آتے آتے کہ اللہ مجھے بھی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، پہلے ان باتوں پہ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جن کے سامنے یہ باتیں بیان ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی پہلی فرصت میں عملی میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اشعار پہ نظر پڑی جو علامہ اقبال نے 1933 عیسوی میں تقریباً یہ اشعار کہے تھے، اور بڑے اچھے اشعار کہے تھے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ بہت بہتر شعر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہوں گا، مسلمان تو سب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اہل سلاسل ہوں یا قادریہ ہوں، جہمیہ ہوں، اہل تشیع ہوں، یا اہل سلاسل ہو، قادریہ ہوں، بریلویہ ہوں، سب مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور پھر سلفیت کو شرمندہ کرتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے اطوار سے، ان کے لیے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس انجمن کو بلایا ہے، سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہاں پہ کھانے اور پینے کے انتظامات میں شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، مجھے بڑا سخت عنوان دیا گیا، اور میری آزمائش جب بھی میں انڈیا آتا ہوں عناوین کے طور پہ ہوتی رہتی ہے کہ دیکھیں یہ آدمی اپنے کم علمی کے بنیاد پہ کیا تبصرہ کرتا ہے۔ تو اس گنہگار کو گناہ کے تعلق سے بولنے کا جو حکم دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ کس کس گناہ کا تذکرہ کروں، کیسے کیسے ہو۔ وقت کافی تنگ ہوتا ہے ایسی مجلسوں میں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو درد کدھر ہوتا ہے، ایک جگہ ہے کہ بتاؤں کہ ادھر ہوتا ہے۔ وہ بھی گناہ کبیرہ دے دیا گیا کہ گناہ کبیرہ پہ بولنا ہے، اور گناہ کبیرہ مجھے ایسے لگا کہ گناہ صغیرہ اب ختم ہو گیا ہمارا، یعنی اب ہم گناہ کبیرہ کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ گناہ صغیرہ کرتے کرتے اب تھک گئے، تو اب گناہ کبیرہ ہم کو کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کبیرہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، گناہ کبیرہ کے تعلق سے یہ کبیرت سے ہے بڑے گناہ، اور ایک ہے اکبر الکبائر، یعنی بڑوں میں بھی بڑے میں بھی بڑا گناہ۔ تو کافی مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں نے اب پڑھنے کے زمانے میں شیخ خورشید مدنی سے اس کے بارے میں، ہمارے استاد محترم اللہ ان کے صحت میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ہم 2-3 بچے ان سے کچھ پوچھ تاچھ کیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوشش ہی مت کرنا کہ کبھی گناہ کبیرہ ہو تم سے، اس کے بارے میں پھر مت پوچھنا۔ یہ جواب دے دیا تھا انہوں نے۔ آج بھی مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں کافی اختلافات ہیں کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں، کتاب الکبائر ابن الجوزی رحمہ اللہ وغیرہ نے، جنہوں نے کافی گناہوں کو گناہ کبیرہ میں شامل کر دیا ہے۔ اصل یہ ہے، اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کی روشنی میں، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت میں نے کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، استجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنے لگو جن سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتے ہوں یا صغیرہ کے دائرے میں آتے ہوں، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ صغیرہ کرتے کرتے گناہ کبیرہ میں چلا جائے، وہ سمجھے کہ میں گناہ کبیرہ ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سب وضو کے ساتھ جڑنے والے گناہ ہیں۔ دیکھیے، گناہ کبیرہ کا پیش خیمہ گناہ صغیرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، ایک آدمی جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے سے پہلے وہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا، بات کرنا، اس گلی میں بھٹکنا، اس چوراہے پہ بھٹکنا، اس راستے پہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور یہ گناہ صغیرہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کبیرہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ گناہ کے مرتکب ہونے سے پہلے اگر تم نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے تو ہم تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے، تمہارے برائیوں کو مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَبِيرًا، یعنی کریما، اور تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں پہ صرف اکرام والے لوگ داخل ہوں گے، یعنی جنت الفردوس پہ۔ چند اقوال میں نے نقل کیے ہیں گناہ کبیرہ کے تعلق سے۔ جو پہلا قول ہے اہل علم کا، بعض کے نزدیک جس پر حد مقرر ہو، جس پر حد جاری کیا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی شریعت نے جن گناہوں پہ حد مقرر کیا ہے، رجم کرنا، سنسار کرنا، کوڑے لگانا یا ہاتھ کاٹنا، ایسے جو حدود ہیں شریعت کے اندر، یہ گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد بعض کے نزدیک ہر وہ کام، ہر وہ گناہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے جسے حرام قرار دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے، یعنی حکم ہے رک جانے کا، یہ تمام کام کرنے کا مطلب ہوا گناہ کبیرہ۔ یعنی گناہ کبیرہ اللہ نے جسے روکا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع کیا ہے، ایسے گناہ کے قریب اگر کوئی جاتا ہے، اسے کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات جس میں بھی پائی جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفوظ رہنے کی جب دعا آئے تو زور سے آمین کہا کیجئے، کہیں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو گناہ صغیرہ سے بھی بچا لے اور گناہ کبیرہ سے بھی بچا لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ چند تفصیلات تھے گناہ کبیرہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ یہاں پہ گناہوں کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا ہے۔ سورہ نجم پڑھیں، آیت نمبر 32 نکالیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کے لیے کیا انعامات بتائے ہیں اور گناہ کبیرہ کے کیا اقسام بتائے ہیں، یہ خود کتاب کو نازل کرنے والا، احکام کو بتانے والا ہمارا رب بتا چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، پرکھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مولانا نے سوال کیا، بتائیے پہلے کلاس کے بچے کا سوال تھا وہ جو مولانا نے سوال کیا ہے آپ لوگوں سے، نماز کیا یعنی کیا نام ہے اس کے ارکان کے تعلق سے، وضو کے ارکان کے تعلق سے۔ یہ پہلے کلاس کے بچے کو بھی، مکتبی بچے کو معلوم ہے یہ چیز ہے۔ جو بچہ پابندی سے مکتب آئے اس کو یہ دعائیں، یہ ارکان سکھائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں، تو چہ جائے کہ اتنی گہری چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں، ہم کہاں سے بتائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ سورہ کہف کا سارا واقعہ مجھے معلوم ہے، ڈنگ مار رہا تھا بیٹھ کے مسجد میں، سورہ کہف کا سارا واقعہ میں بیان کر ڈالتا ہوں۔ مولانا ذرا بیان کرے، میں پورا بیان کر ڈالتا ہوں۔ کتنے آیتیں ہر بات سورہ کہف میں پوچھا میں نہیں معلوم۔ سورہ کہف کتنی آیتیں ہیں پورا واقعہ معلوم، آیتیں کتنی ہیں نہیں معلوم۔ سورہ بقرہ روز پڑھتا کہتے کتنی آیتیں ہیں نہیں معلوم۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں نہیں معلوم۔ قرآن میں کتنے سورتیں ہیں، مکی کتنے ہیں، مدنی کتنے ہیں نہیں معلوم۔ 30ویں پارے کا حافظ ہے، 30ویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں نہیں معلوم۔ 30ویں پارے میں اکثر سورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارے قرآن کے علم کا معاملہ ہے، یہ اندازہ ہے ہمارا۔ اگر قرآن پہ سب سے زیادہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ چھری کو جو تیز کرتا ہے، چھری تیز کرنے والا گلیوں میں گھومتا ہے نا وہ لے کے وہ پتھر ہے نہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں اور اس نیت کے ساتھ کہ مولا اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے، یعنی کیا حکام ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا گناہ ہیں، یعنی کیا حسنات ہیں، کیا نیکیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، ان کا علم ہمیں عطا فرما دے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک عالم ہو جائے گا معاملے کو سمجھانے والا۔ لیکن کیسے مسئلہ ہو، وہ عنوان بہر کا میرا آج نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے سورہ نجم کی اس آیت میں ہمیں اس کی تفصیل مل جاتی ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ اسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا فواحش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ہے لمم، لام میم میم، لمم، بعض گناہوں کو اللہ نے لمم کہا ہے، اور اس کی تفصیل ایسے ہے کہ 5 حصوں میں اسے بانٹا گیا ہے۔ اس کے حدود کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اسم،
اسم الف سا میم، اسم الف سین میم نہیں، وہ مطلب ہوتا ہے نام. ایک ہے اسم گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ سے بھی اکبر الکبائر، جس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمائی ہے. ایک ہوا اسم، ایک ہوا کبیرہ گناہ، ایک ہے اکبر الکبائر اور ایک ہے لمم اور ایک ہے فواحش. ان کو 5 حدود میں بانٹا گیا ہے. گناہ کبیرہ کے اقسام کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے. اگر ایک آدمی اسم سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فواحش سے بچاتا ہے. اگر ایک آدمی لمم سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اکبر الکبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ ہے سسٹم اس کا. اگر ایک آدمی کہے کہ میں تو صغیرہ گناہ ہی کرتے جا رہا ہوں، میں کبیرہ گناہ کہاں کر رہا ہوں، میں زنا کہاں کر رہا ہوں، میں چوری کہاں کر رہا ہوں، میں شرک کہاں کر رہا ہوں، ذرا تاک جھانک کر لے رہا ہوں، چغلی کر لے رہا ہوں، کھڑ کے پیشاب کر لے رہا ہوں، پیشاب کے چھینٹے اڑا لے رہا ہوں، میرے دوست اور بزرگوں کہیں نظریں مار لے رہا ہوں، موبائل میں ننگی تصویریں دیکھ لے رہا ہوں، گانے سن لے رہا ہوں. یہ تو مولانا بیان کر رہے تھے کہ سب وضو سے جھڑ جاتے ہیں وضو سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ ہوا تھا. بولیں 2 قبروں کے اوپر سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا تھا. دونوں میں عذاب ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے؟ کس چیز پہ عذاب ہو رہے تھے ان کو؟ کبیرہ یا صغیرہ پہ؟ نہ انہوں نے چوری کیا تھا، نہ زنا کیا تھا، نہ شراب پیا تھا، نہ اور کوئی کام کیا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان 2 قبر والوں میں عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کرتا تھا. آج بھی ہیں نا یہ دونوں کام کرنے والے، ادھر کے باتیں ادھر لگاتا، ادھر کے باتیں ادھر لگاتا. اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ان کے باتیں نہیں بتا ڈالتا اسے. دیکھو بھائی تمہارے بارے میں ویسا بول رہا تھا انہیں. ایک ذمہ دار کو دوسرے ذمہ دار سے لڑانا، ایک ممبر کو دوسرے ممبر سے لڑانا، ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے لڑانا. فلانے ذمہ دار ذرا اچھا چیلا گیلا سیٹ ڈوسا کھلا دیے، ایک اچھی کیٹی پلا دیے، اب دوسرے ذمہ دار کا سارا الٹی کر ڈالتا ہوں. آج چیلا اندر ہی چڑھتا، باتاں الٹی کرتا. انہوں پھر شام کو انہوں مل گئے، انہوں ذرا کچھ کھلا پلا دیے تو ظالم اب ان کی پوری وہاں الٹی کر ڈالتا. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ماحول ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گناہ قبر میں پھنسا دیں گے. مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی خرابی آئی ہے، بہت بڑی خرابی، کہ مسلمان میرے دوست اور بزرگوں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ خرابی صرف ترک صلاۃ کی وجہ سے آئی ہے، نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے. مولانا بتا رہے تھے اللہ کے نبی نے کبھی مارنے کا حکم نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، کسی پہ ظلم نہیں کیا. مجھے اور ایک حدیث یاد آ رہی تھی بخاری شریف کی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کمسن بچوں کو کہا کہ ان کو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مارو عادتاً نماز پڑھنے کے لیے، تاکیداً. ایک مرتبہ یوم خندق کے روز اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عصر کی نماز، سنیے گا غور سے اسے. آج ہم کس کے بد دعا کے شکار ہیں؟ آج ہم سے کیوں اتنے گناہ ہو رہے ہیں؟
صغیرہ بھی ہو رہے ہیں، کبیرہ بھی ہو رہے ہیں، لمم بھی ہو رہے ہیں، فواحش بھی ہو رہے ہیں، اکبر الکبائر بھی ہو رہے ہیں، سارے گناہ ہو رہے ہیں، ہم کس کے بد دعا کے شکار ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملأ اللہ فی بطونہم وبیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو وہ نبی جنہوں نے اپنے اوپر پتھر کھائے، مار کھائے، کبھی بد دعا نہیں کیا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کے گھر میں آگ لگنے کی بات نہیں کی، کسی کو جلنے کی بات نہیں کی، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کیسے وقت میں نکل رہی ہے، کیوں نکل رہی ہے؟ کہا کہ اللہ ان کے گھروں میں، ان کے پیٹوں میں، ان کے قبروں میں آگ بھر دے جنہوں نے ہماری عصر کی نماز کو قضا کرا دیا، چھوڑوا دیا نہیں کہا، قضا کرا دیا۔ الذین شغلونا عن صلاۃ الوسطی، جنہوں نے ہماری نمازوں سے ہمیں، ہماری نماز عصر سے ہمیں غافل کر دیا، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے صلاۃ وسطی سے ہمیں غافل کر دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج ہم عصر کی نماز میں گھروں میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے سوئے رہتے ہیں، عشاء کی نماز میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے سوئے رہتے ہیں۔ اب ہم سے گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہم تو سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا عالم تو دیکھیں۔ یہ حدیث صحیحین کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے شکار ہم ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے دوست اور بزرگوں، گناہ صغیرہ سے جو بچتا ہے اللہ رب العالمین اسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ کے اکبر الکبائر کے تعلق سے، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک کبیرہ سے بھی بڑا گناہ، یعنی بڑے سے بھی بڑا گناہ، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ کیا ہے، سمجھایا ہے کہ خبردار یہ گناہ کبھی نہ کرنا۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں بر الکبائر سے، بڑے گناہوں سے بھی، جو بڑے گناہ ہیں ان سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنیں اور اللہ سے انہیں توفیق طلب کریں کہ ایسے بھیانک گناہوں سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ۔ اس سرزمین پہ، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے بڑا کوئی ظلم اور سب سے بڑا کوئی گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں بار بار علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کے لوگوں سے کہتا ہوں، الاقتداء الصراط المستقیم جو کتاب انہوں نے لکھی تھی جیل میں رہ کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کا ترجمہ صراط مستقیم اور اس کے تقاضے کے نام سے اردو میں بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے جیل میں بند رہ کر کے اس کتاب کو تحریر فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں تو حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر یہ قوم، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 6
سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 پہ بار بار نگاہ جاتی ہے، بار بار ادھر خیال جاتا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبردار کر دیا تھا۔ آج بھی وہ آیت قرآن میں ایسے ہی موجود ہے کہ یہ امت کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیسے شرک کرنے لگے گی، مشرک ہو جائے گی، شرک کے دروازے کھولے جائیں گے، شرک کے دریچے کھولے جائیں گے۔ محترم حضرات، شرک سے بڑا گناہ اس زمین پہ نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان میں اکثر ایمان کا دعویٰ تو کریں گے الا وہم مشرکون، لیکن اکثریت مشرکوں کی ہو جائے گی۔ آج دیکھیے کالے دھاگے، پیلے دھاگے، لال دھاگے، اجلے دھاگے، یعنی آج تو کچھ ایسی جگہوں پہ بھی دورہ ہوا جو سلفیوں کے کمر میں دھاگے ملے ہیں۔ اللہ ہمیں سلفیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، سلفیت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلفیت کو بچانا، سلفیت کی حفاظت، شرک سے بیزاری، بدعت سے بیزاری، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی وفاداری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں کہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کرنے والوں سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تفصیل کا یہاں پہ وقت نہیں ہے چونکہ عنوان میرا الگ ہے، تمام اسباب میں سے تمام اہل علم کا اس پہ اجماع ہے کہ ان پہ جو عذاب آیا، جو سور اور بندر بنائے گئے، تمام اسباب میں سب سے بڑی سبب یہ ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے برے، کہ ان کے اچھے ان کے بروں کے ساتھ مل گئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور اچھے بھی نہیں بچے تھے۔ جب بروں پہ عذاب آیا تو اچھے بچ نہیں گئے تھے، اچھے بھی اس میں، وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، گھن بھی پس جاتا ہے۔ برائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی بروں سے مل جائے، خود اچھا کرے لیکن برائی پہ خاموش رہے، بروں کے ساتھ چائے پیے، برائی اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے ساتھ لین دین کرے، معاملات کرے، یہ اس کے برے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ملنے جلنے والوں سے پہچان لو کہ وہ کس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ کسی کے اخلاق کو چیک کرنا ہو، کسی کے اطوار کو چیک کرنا ہو، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، موحد ہے، سلفیت کا ڈنکا بجا رہا ہے، لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ اس سے ہوشیار رہیں اور اس کے اخلاق و ایمان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ کبوتر کوے کے ساتھ نہیں رہتا، کوا کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا۔ جب پرندے کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچان رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انسان ہی تو ہیں، ارے کوا پرندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، کبوتر پرندہ ہے کہ نہیں؟ گدھ بھی پرندہ ہے، چیل بھی پرندہ ہے۔ کبھی باز کو کسی کوے کے ساتھ دیکھا ہے؟ عقاب جس کو کہتے ہیں، شاہین پرندہ جو ہے گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہو بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، اقبال نے کہا تھا۔
شاہین پرندہ کسی پھٹیچر پرندے کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اور انسانوں میں اگر کوئی شاہین ہے تو وہ سلفی ہے۔ الحمدللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ہے؟ یا کوا ہے کہ شاہین ہے؟ پھر ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے کہ مولانا نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے، گالی دے رہا ہوں میں آپ کو۔ انسانیت میں اور مسلمانوں میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اگر کوئی درجہ عقاب رکھتا ہے تو وہ سلفی ہے۔ الحمدللہ سلفی ہے۔ اس کی نگاہ اونچی رہتی ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے وہاں رہتی ہے، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پرچم لہرائے گئے، ان کی نگاہ وہاں رہتی ہے، پستی میں نہیں رہتی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ان کی نگاہ یہاں نہیں رہتی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تجھے بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، تو پستی میں جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بلندی کی طرف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند مقام پہ جانا ہے تو بلند سوچ ضروری ہے، بلندی حاصل کرنے کے لیے بلند فکر ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بھی بیزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کرنے والوں سے بھی بیزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول الزور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ یہ اکبر الکبائر ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ کی بات، اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو اللہ ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچا دے گا انشاءاللہ۔ کہیے نا انشاءاللہ۔ صبح کو جھوٹ، دوپہر کو جھوٹ، شام میں جھوٹ، رات میں پیسے لے لیتا، ماشاءاللہ بول کو لے لیتا، دے ڈالو بھائی، صبح دے ڈالتوں، پرسوں دے ڈالتوں، اماں بیمار ہے، جورو بیمار ہے، بہنا بیمار ہے، دے ڈالو متولی صاحب، دے ڈالو صدر صاحب، دے ڈالو ناظم صاحب، دے ڈالو ممبر صاحب۔ ان کچھ پکڑتی نو، کئی بولے تو مسجدیں چلاتی نا، ان کے دلیں نرم رہتی، اور پھر پروگرام رکھے تو نہیں آتے، نہیں نو بلائے تو بھی اس لیے ان کے پاس آتی دے ہے نہیں۔ ایک جنے تو آگو، میں نام نہیں لوں گا، جمعیت کے امیر کے سامنے کھڑگا، دیو جی 10,000 منجے دیے تو تم میرا احسان ہوتا تمہارے اوپر۔ ارے یہ کیا رے، تیرا احسان میرے اوپر ہوتا، میں پیسے دوں، میرا احسان ہوتا کہ تیرا ہوتا؟ نہیں، منجے تمہیں دیے تو میرا احسان ہوتا تمہارے اوپر۔ کیسا با؟ یہ غریب تم نے یہ موقع دیا خدمت کرنے کا۔ وہ ڈر گا بیچارہ امیر صاحب، ہے نہیں، دے ڈالا۔ جمعہ کو لا کو نہیں دیا تو بولنا تمہیں، جمعہ کو لا کو نہیں دیا تو بولنا تمہیں 9 سال تک نہیں دیا۔ کتنے سال تک؟ 9 سال تک نہیں دیا، بعد میں معافی نامہ لکھ کو بھیجا امیر صاحب کو۔ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی معاف کرتے تھے، تمہیں معاف کر ڈالے تو اللہ تم نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔ یہ جھوٹ دے ڈالو، صبا دے ڈالتوں، نہیں، اللہ سے یہ نیت کریں کہ دینے کی نیت خالص رہے، اللہ تعالیٰ انتظام کر ڈالتا ہے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ جھوٹ اگر آدمی بول رہا ہے آج کے دور میں، اس کی مجبوری اسے جھوٹ بلوا رہی ہے، مجبوری اس کی جھوٹ بلوا رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو آدمی جھوٹ بولنے کو مجبوری سمجھ لے رہا ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، شیطان اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، گناہ کبیرہ کرے۔ اور میں آپ کو ایک مسئلہ آج بتا دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ہاں، انکار کیا جی، لے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ دیتے تھے جاؤ تم لوگ پڑھ لو، اگر معلوم ہوتا، جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ جو مقروض ہوتا ہے وہ 3 گناہ کرتا ہے، اور تینوں گناہ کبیرہ ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے،
جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں. دے دیجئے. اب میرے ساتھ ویسا حادثہ ہوا ہے, میں دوسروں کو کیا بتاؤں. گھر میں کھجور کھلا کے, پانی پلا کے, زمزم پلا کے, پیسے دے کے بھیجنے کے بعد بھی, اس آدمی کے وقت کو گزر جانے کے بعد بھی, 1 مہینہ اور گزر جانے کے بعد بھی, ملاقات کے بعد ایسے نکلنا جیسے کہ کبھی ملاقات نہیں تھی, کوئی جان پہچان نہیں تھی. اللہ کے لیے ایسا نہ کریں. آج ہے نا, کوئی کسی کو قرض کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں؟ اسی ڈر سے نہیں دے رہا ہے کہ وقت پہ واپس ملے نہ ملے, وقت پہ پیسہ آئے نہ آئے. دوسری وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹ بولنے کی, کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے, کاہلی اور سستی کا شکار ہوتا ہے. جب اسے قرض آرام سے مل جاتا ہے تو وہ کام چور ہو جاتا ہے. اور کام چوری اور قرض لینا یہ شراب سے بھی خطرناک نشاور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں جو تیسری بھیانک چیز بتائی, حقوق الوالدین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کو نظر تحقیر سے دیکھنے والا, والدین کی خدمت نہ کرنے والا, اس سے بڑا رذیل کوئی نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں, ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے ایک ایک پیسے کے محتاج ہوتے ہیں, ایک ایک پیسے کے محتاج ہوتے ہیں, پڑھائی کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں. اور جب ہم اپنے وقت سے نکل جاتے ہیں, جب ہمیں ڈگریاں مل جاتی ہیں, جب ہمیں عزت مل جاتے ہیں, شہرت مل جاتے ہیں, ہمارے ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں, اس وقت ہمارے ماں باپ کی قدر ہماری نظروں سے گر جاتی ہے. پڑھائی کر رہا ہے بنگلور میں, ماں, سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماں, بوڑھے ماں باپ ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں. ہمارے یہاں کی ٹھنڈی آپ جانتے ہیں کتنی خطرناک ہوتی ہے. بہار یو پی کی ہڈی میں گھس جاتی ہے ٹھنڈی وہاں کی. جنوری دسمبر کے مہینے میں بوڑھی ماں ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے, وہ بنگلور میں پڑھ رہا ہے بیٹا. بوڑھا باپ کمبل خریدنے گیا, رضائی خریدنے گیا, دام کام ہو گیا, دام کام ہو گیا, پیکنگ چل رہی ہے, پیک کیا جا رہا ہے کمبل کو, رضائی کو. بیٹے کا فون آیا, ابا 2000 روپے نہیں بھیجے تو کوچنگ سینٹر والا نکال ڈالتا. بوڑھا باپ, رہنے دو کمبل, رہنے دو, پھر آ کو لے کے جاتا ہوں. بہت محنت سے وہ پیسے جمع کیے ہیں. بیٹے کا فون آیا, کوچنگ سینٹر میں پیسہ ہونا آج. پھر وہ باپ کپاتا ہوا ٹھنڈ سے گھر چلا گیا. بوڑھے نے دیکھا کہ کمبل نہیں لائے, رضائی نہیں لائے, کیا ہوا؟ تو نہیں, بیٹے کا فون آیا, پیسے بھیج ڈالیں گے, ہمیں ایسا ٹھنڈ برداشت کر لیں گے, ٹھٹھر لیں گے, کانپ لیں گے, بیٹا پڑھ لیں دے. بیٹا پڑھ کے نکل گیا, ڈگری مل گئی, سعودی چلا گیا. سعودی سے لاکھوں روپے کما کے گھر آیا, شادی ہو گئی, وقت گزر رہا ہے, بیوی کے فرمائش کی لسٹ لے کر کے بازار گیا ہے. بوڑھی ماں بیٹے کو جاتے جاتے کہہ رہی ہے, ایک 6 موزہ لے کے آنا بیٹے, آیا تو ذرا ناٹی موزہ کھانے کا دل کر رہا ہے. 60,000 کی بیوی کا سامان لے کے آیا, 10 روپے کے 6 موزہ لے کو نہیں آیا ماں کے واسطے. 10 روپے کے 6 موزہ لے کو نہیں آیا ماں کے لیے. صبح کو وہی بچے آم کھا رہے ہیں, سنترے کھا رہے ہیں. ماں بولی بیٹا رات کو لیٹ سے آیا رہتا, جان دے صبح کو منگ لیتا ہوں. پوترا کو بلا کو ماں بولتی ہے, تیرا باوا کہاں ہے با؟ 6 موزہ کھانے رات کو انتظار کر کو سو گئی.
رات میں خواہش لے کو سو گئی، جان دے صبح کو کھا تو۔ صبح کو جب ماں نے کہا کہ بیٹا موزہ لایا نہیں، کیا بیٹا رات کو انتظار کر لایا رہا تو کھا کے سوتی تھی، چپ کر، تجھے خالی وہ ہونا، موزہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، چپ جا کو بیٹھو۔ آپ بولے کہ ماں کو وہاں جا کو مر کو چھوڑی گئے تھے کونے میں ماں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے ہم ڈال کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سنوار رہے ہیں، کل وہ بیٹا ہمارا ہمارے بڑھاپے میں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان اللہ کا بھی نافرمان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے۔ جب ایک بوڑھا باپ اپنی جوانی اپنے بچوں میں لگا دے، ایک ماں، ہم کیا بتائیں آپ کو، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بیٹا پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب کی جگہ پہ سو جاتی ہے، سوکھی جگہ پہ خود سلاتی ہے بچے۔ ویسی ماں اگر ہمارے خواہشات پہ اپنے قربانی کر کے جب وہ اس کا وقت آئے، بہت سارے ایسے گھر ہیں جو بیویوں کے چکر میں پڑ کے، ساس سسر کے چکر میں پڑ کے اپنے ماں باپ کو کونے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی کونا ہمیں بھی دکھائے گا۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا، وہی کونا اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے موت سے پہلے اور جلدی ملتی ہے۔ گناہ کبیرہ میں دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے میگزیمم مل جائے گی اور جلدی مل جائے گی۔ محمد الرسول اللہ، میں اپنے ابا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، مسلم کی شرط کے اوپر، صحیح مسلم کی شرط کے اوپر۔ کہتے ہیں اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، دو گنہگار یا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دیتا ہے اور مرنے سے پہلے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے ظلم، کبھی ظلم مت کرنا کسی پہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، ظلم نہ کرنا کسی پہ۔ اللہ ہمیں ظالموں میں نہ بنائے، اللہ ہمیں، کہیے آمین۔ ظلم مت کریے گا کبھی کسی کے اوپر، کسی غریب پہ، کسی کمزور پہ، اپنے بھائیوں پہ، پڑوسیوں پہ، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی اپنے ماں باپ پہ۔ اور جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے اپنی ماں کی شکل کو دیکھ کر کے میری ماں روٹھ جاتی تھی کبھی کبھی، اسی ران پہ بیٹھا کے میری ماں کو میں کھلاتا تھا اٹھا کر کے، اور ایسا ہوا کہ میری والدہ کی روح جب نکلی تو اسی ران پہ ان کا سر تھا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری ماں کی روح بھی اللہ لیا نکالا تو اسی ران پہ میری والدہ کا سر تھا۔ یہ شرف مجھے دیا اللہ تعالیٰ۔ جب ہم اپنے بچوں کو جب پھسلا کے کھلا سکتے ہیں، اپنی ماں کو نہیں کھلا سکتے؟ ارے جو اپنے پیٹ میں پوٹلی کی طرح رکھ کے ہمیں گھومتی رہی، اسے ہم اپنی گود میں نہیں سلا سکتے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا باپ روٹھ جاتا ہے، ہم اپنے باپ کو نہیں منا سکتے۔ ارے روٹھی اولاد کو منانے کے لیے ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ جوان بچہ اگر ہم سے روٹھ جائے، کبھی مولوی کو پکڑیں گے، کبھی قاضی کو پکڑیں گے، کبھی جماعت کے ذمہ داروں کو پکڑیں گے۔ مولانا بچہ روٹھ گیا ہے، کیوں؟ پیسے آنے بند ہو جاتے۔ کبھی ایسا کریں کہ مولانا میرے ابا مجھ سے ناراض ہی، ذرا صلح کرا ڈالو، میری دنیا برباد ہو جاتی، میری آخرت برباد ہو جاتی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سزا دنیا میں اللہ جلدی دیتا ہے۔ یہ واجل کا نام لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جھوٹی گواہی، جھوٹی باتیں، جھوٹ پھیلانا، جھوٹ کہنا، جھوٹی بات کرنے پہ کسی کو آمادہ کرنا۔ کسی کا فون آتا ہے، ہم پھٹ سے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کہہ دو ابا نہیں ہے گھر پہ، بیویوں سے کہتے ہیں کہہ دو نہیں ہے گھر پہ، بھائیوں سے کہتے ہیں کہہ دو نہیں ہے گھر پہ۔ کیوں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ نہیں ہے جھوٹ؟ یہ میرے دوست اور بزرگوں، ان چیزوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو فساد کہا، اللہ نے جھوٹ کو اللہ نے فساد کہا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے جب اصلاح کر دی ہے تمہارے ایمان کی، اللہ نے جب تمہیں مومن بنا دیا ہے، متقی بنا دیا ہے، سلفی بنا دیا ہے، پھر اپنے آپ کو فساد میں نہ لے کے جاؤ، اپنے آپ کو بگاڑ میں نہ لے کے جاؤ۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا مفسد ہے، سب سے بڑا مفسد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کے بعد پھر چند باتیں بتائیں۔ لوگوں، ان گناہوں سے بھی بچنا جو اکبر الکبائر کے مادون اکبر الکبائر یعنی کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، ان 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے اپنی حفاظت فرمانا، روک کے رکھنا اپنے آپ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچ کے رہنا۔ 7 ہلاک کرنے، ان چیزوں سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگلی باتیں میں جو بتانے جا رہا ہوں۔ ہلاکت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ہلاکت کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہلاک ہونا، برباد ہونا، مٹ جانا، اکھڑ جانا، ہے نہیں، کسی کام کا نہیں رہنا، یہ تو دنیا کی ہلاکت ہے۔ اور آخرت کی ہلاکت تو ہم سب جانتے ہیں، جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وما ہننا، کون ہے، کون سی چیزیں ہیں 7 ہلاک کرنے والے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی سب سے پہلے نام جو لیا، الشرک۔ شرک سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والا اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتا ہے، اپنی دنیا کو ہلاک کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سحر، جادو، میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے معلوم ہے جادو کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں، جادو سے کیا ہو رہا ہے۔ بیوی شوہر کو جادو کرا رہی ہے، شوہر بیوی کو جادو کرا رہا ہے، بھائی بھائی کو جادو کرا رہا ہے، دوست دوست کو جادو کرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل کی بیماری اجاگر نہ ہو جائے، اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے جادو کرانا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جادو کرنے والا بھی کافر، اور جو جادو کراتا ہے اس کے ایمان کی تو خیر ہی نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ ہلاک ہوگا۔ جو جادو کرا رہا ہے کسی کے خلاف یا اس مقام تک جا رہا ہے، کوشش میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ بیماری کبھی غیروں میں تھی، کبھی ان لوگوں میں تھی جن کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج کسی کو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا ہے۔ بتائیے، اتنے بڑے عالم، کیا نام ہے وہ، ہمارے توصیف الرحمان صاحب، اتنے بڑے عالم کو کسی شیطان نے جادو کرا دیا توحید کی بات کہنے کے جرم میں۔ ہمارے بہت بڑے عالم، سب کو معلوم ہے، عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ، ان کے اوپر بھی جادو کرایا گیا،
اور جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا گیا تو کون اس سے بخشا جا سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت اس میں بھی شامل ہوتی ہے. اللہ جب تک اجازت نہ دے وہ بھی چیز ہے نہیں، کام نہیں کرتی. لیکن ایک آزمائش ہے، اور جو آدمی اپنے بھائی کو اس آزمائش میں ڈالے وہ اس بات کو بھول جائے کہ اس کا آخرت میں کچھ حصہ ہے. اللہ ہمیں اس ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہے نہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جادوگروں کے نام پہ، جادوگری کے نام پہ عورتیں ہیں کہ نہیں پروگرام میں؟ عورتیں ہیں؟ نہیں ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، عورتوں کے معاملات اس میں بہت آگے ہیں. اپنے اپنے گھر کی خواتین کو، آپ گھر میں نہیں رہتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت آتی ہے جو مشرکہ ہوتی ہے، جو بدعتی ہوتی ہے، اور ہماری سلفی برادرز کی عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو ورغلا کر کے غیر غلط جگہ لے جانے کی کوشش کرتی ہے. ایسی عورتوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ. ایسی عورتوں سے، ایسی ٹولیوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کبھی کسی کا قتل مت کرنا. جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلم کے قتل میں یہ 7 اور 14 طبق بھی شریک رہیں تو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. ترمذی کی روایت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کا خون، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے گفتگو کر کے کہا تھا کہ تو کتنا پاک ہے، تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، لوگ تیرا طواف کر رہے ہیں، تو ہمارا قبلہ ہے، لیکن تیری حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے. کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مسلمان کی حرمت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کی عزت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کے وقار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم بھائیوں کو ایک بننے کی توفیق عطا فرما دے، نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مال الیتیم، کبھی بھی یتیم کا مال مت کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے. کبیرہ گناہ ہے یہ. کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی تفصیل بتا رہا ہوں میں آپ کو. شرک، والدین کی نافرمانی، بتائیں والدین کی نافرمانی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، پھر شرک، اس کے بعد جادو، اس کے بعد قتل مسلم، اس کے بعد یتیم کا مال، یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کو قبضہ کرنا، چاہے وہ 1 انچ ہو، 1 بالشت ہو. واقعہ یاد کرتے چلیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، قبا سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں. زمین پہ کھجور سکھائے جا رہے تھے، اس زمین پہ آپ کا ورود ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانیہالی زمین تھی، کس کی زمین ہے؟ بلایا، 2 بچے حاضر ہوئے، سہل اور کون؟ سہل اور بولیے، بول دیجئے، وہ بھی نہیں معلوم ہے. سہل اور بولیے نا ایک بار، یہ بات یاد رہے گی آپ کو. پہنچے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہا کہ فری میں لے لیجئے. دونوں یتیم تھے. کیا تھے؟ دونوں یتیم تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کیا اللہ کے نبی ہم فری میں دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کے بغل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. غار یار ہیں، یار غار ہیں، صدیق ہیں. اللہ کے نبی کے احسان کو سب نے چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر، یہ اللہ کا نبی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا ہے. تم نے اتنے احسان مجھ پر کیے ہیں کہ تمہارا احسان سوائے اللہ کے یہ عبداللہ کا بیٹا نہیں چکا سکتا، یہ محمد نہیں چکا سکتا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے. سب سے پہلا پیسہ
اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یتیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مسجد کے لیے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال رکھا کہ یہ یتیموں کی زمین ہے اور اس کی قیمت چکائی، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی فری زمین پہ مسجد نہ بنائیے گا. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کبھی بھی ہم کہیں مسجد بنائیں اس کے پیپرز، اور دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ کہیں بھی ہم مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، مکتب بنائیں، زمین فری کی بھی نہ ہو، زمین سرکاری بھی نہ ہو. کہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیسے کی ہو، ہماری زمین بھی اگر ہے تو ہم کچھ رقم لے کر کے اسے لکھ دیں مسجد کے نام سے، تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے کاغذات میں صحیح ہو جائے. آج وہی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں جو دشمنان اسلام کو موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غارت بھی کرے گا اور رسوا بھی کرے گا انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب اللہ کے نام میں لڑائی کا مسئلہ آ جائے، اللہ کرے کہ وہ آ جائے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ آ جائے، اللہ کرے کہ وہ دور آ جائے کہ ہم کو بھی میدان بدر کا نقشہ یاد آ جائے اور جنگ احد کا نقشہ یاد آ جائے انشاءاللہ. بریانیاں کھا کھا کو ایسے ہو گئے ہمیں، ہے نہیں، کھاری ڈلیاں ٹکڑے ہیں، اور گوشت لینے جاتا تو ذرا رواج ڈالو جی، ذرا روازاں ڈالو، ذرا وہ موٹے گھٹ چربیاں، ہے نہیں، کھا کھا کو ایسا گھٹ ہوا ہے انہیں، ایسا گھٹ ہوا ہے انہیں کہ بازو میں لڑائی ہوئی تو بھی دروازہ ڈال لیتا، جان دے با ہم نے کیا کرنے کا، انہوں لڑکوں مرن دے ہمیں سوچے. یعنی سکون ہونا، اسے سکون ہونا، اچھی گوشت کی باس گھر میں رہنا، یعنی خوشبودار، اور دسترخوان پہ یہ خیمہ ہے، یہ سر سینے کے ٹکڑے ہیں، یہ بکرے کا ہے، یہ گھی لگی سو روٹی، یہ سکی روٹی توڑ رہا ہے انہیں، توڑ رہا ہے نہیں، اور یہ اصحاب صفہ کی بات کرتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے برتن کی بات کرتا ہے، اور بوریے بچھونے کی بات کرتا ہے، چٹائی کی بات کرتا ہے. نہ اسے سونے کے لیے چٹائی پسند ہے، نہ اسے کھانے کے لیے پرانے برتن پسند ہیں، نہ انہیں پہننے کے لیے کپڑے ویسے پسند ہیں، لیکن بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ٹوٹی ہوئی چٹائی کی، اور پھٹے ہوئے بوریے بستر کے، اور ٹوٹے ہوئے برتن کے، آپ کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے. میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو جیسا موقع عنایت فرما دے. میں نے ایک بات کہی تھی 2019 کی کسی تقریر میں، جب میں نے دیکھا مسلمانوں میں یا لوگوں میں ماحول، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بارش آنے سے پہلے جو موسم بنتا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میری طرف دیکھیے ذرا، ادھر جھکیے مت نیچے. جو بارش سے پہلے جو موسم بنتا ہے، جو بدن میں ایک گرمی سی محسوس ہو کے پسینے کی طرح، امس بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں یہاں، کیا بولتے ہیں کہ معلوم نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ پسینے کی طرح ہوتا، گرمی محسوس ہوتی تو بولتے ہیں کہ لگ رہا ہے آج بارش ہوتی، بہت گرمی ہے، امس ہے. کیا ہے؟ وہ امس لگ رہا تھا مجھے. وہ بچہ آج تک مجھے فون کرتے رہتا ہے، کیا مولانا کیسی بات کر ڈالے تھے، اور میں اللہ کی قسم اس کے گھر میں بیٹھا ہوں. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ کورونا تو چھوٹا تھا، کچھ بڑا ہونے والا ہے. کیوں؟ پوچھیے آپ مجھے، کوئی ایک آدمی پوچھے کیوں؟ جب اللہ کی نافرمانی اللہ کے توحید پہ چلنے والوں نے کی ہے. ایک نافرمان بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرے تو باپ نہیں روتا، لیکن ایک فرما بردار بیٹا اگر باپ کے سامنے ایک جواب بھی دے ڈالیا، انہیں رات بھر روتا. میرا یہ بچہ مجھے کبھی جواب نہیں دیا تھا، یہ جواب دے ڈالیا، کلیجہ پھٹ جاتا اس کا. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں.
گناہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اس وقت پرواہ ہو جاتی ہے جب اپنے آپ کو موحد کہنے والا اس کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو بسا لیا ہے تو بسا لیجئے، پھر اس میں کسی کی یاد نہ بسے تو اچھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی پاک دامن عورت پہ کبھی تہمت نہ لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرما دیا ہے، اور یہ چیزیں کبیرہ، اب سنیے گا ذرا، یہ ایک اسٹیپ اور اوپر لایا میں آپ کو۔ اب یہ نچلی سیڑھی پہ تھے، اب بیچ والی سیڑھی پہ آتے ہیں۔ بیچ والی سیڑھی پہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب غور کرتا ہے امام بصری رحمہ اللہ۔ امام بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کون کرتا ہے؟ امام بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ یہ دلوں کے پنوں پہ لکھتے چلیے، اور گھر میں جا کر کے سو کر کے اپنے من سے پوچھئے۔ شاعر کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ رات کو جا کر کے سوچئے گا، ہمیں بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ بیجاپور کی مسجد میں ممبر پہ جمعہ کی تقریر میں نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کو جتنا غصہ آتا ہے کسی قوم کو نہیں آتا۔ وہ بھی شاید رواج کھانے کا، وہ رواج نہ کھاتی نا، چربی دار، شاید اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ہم نہ غصہ بہت جلدی آتا، ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت انس کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تھا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے اف نہیں کہا، کبھی غصہ نہیں آیا۔ لیکن ہم انہی کے امتی ہیں، اور سب سے پیور ایک نمبر کہنے والے اہل حدیث سلفی، ہمیں غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور مولوی صاحبوں پہ تو اور جلدی آتا۔ ہمارا غصہ مولانا لوگوں پہ اور جلدی آتا ہے، اور کسی پہ آئے نہ آئے، غریب کی جورو سب کی بھاوج۔ کیا ہے؟ غریب کی جورو سب کی بھاوج، امیر کی جورو سب کی بہن۔ پیسے والے کی بیویاں کو آپا بولتی، اور غریب کی بیویاں کو بھاوج بولتی۔ اگر سب سے جلدی غصہ آتا ہے تو مولویوں پہ آتا ہے ہمیں۔ اللہ ہمارے غصوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ دوسری بات، امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس زمین پہ سب سے بڑا عذاب، اس زمین پہ سب سے بڑا عذاب اگر کوئی ہے تو وہ دلوں کا سخت ہونا ہے اس زمین پہ۔ دوسری چیز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے آپ کو بھیڑیا بننے سے بچاؤ۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو بھیڑیا بننے سے بچاؤ، اور کبیرہ گناہ سے بچاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چند صحابہ ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اللہ کے نبی کتنا موٹا تازہ مستنڈا آدمی ہے، اگر یہ جہاد کے لیے نکلے تو بڑا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ کس لیے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا، روزی کی تلاش میں جا رہا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ روزی کی تلاش میں جا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ جہاد میں جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حلال روزی کی تلاش میں اگر جا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے بچانے کے لیے اگر وہ نکلا ہے تو جہاد پہ جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی، دوسرا سرا بھی سن لیجئے گا، دنیا کمانے کے لیے، دبدبا قائم کرنے کے لیے، شہرت قائم کرنے کے لیے اگر کوئی روزی کمانے نکلا ہے، دولت کمانے نکلا ہے، پہلا کام تو یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اور دوسرا گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح و ترغیب کی روایت، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، ما ذئبان جائعان ارسلان فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے حق میں اتنا خطرناک نہیں ہوتا، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے حق میں اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک دنیا کمانے والے اپنے ایمان کے بارے میں ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گناہ کبیرہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے اکبر الکبائر سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ دنیا کمانے میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حرام خور جو ہوتا ہے، حرام کھانے والا جو ہوتا ہے، دنیا کمانے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس خونخوار بھیڑیے سے بدتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ مجھے کیوں ایسا دیکھ رہی تمہیں؟ بھیڑیا گڑیا بولنا شروع کر ڈالے نہ کرو، میں نہیں بول رہا ہوں۔ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ جملہ، گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں بھیڑیا نہیں بننے دے گا، اور اگر بھیڑیا بن گئے اللہ تمہیں حسنات کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم صبح سے شام تک؟ پرسوں مسجد میں بیٹھ کے 4 لوگوں کو کچھ تعلیم سکھا رہا تھا میں، اس میں ایک نقشہ بنایا میں، وہ بات اگر پوری کہوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن ایک بات میں نے وہاں سورہ اعراف کی ایک آیت کو میں نے ان کے سامنے بیان کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے چوپایوں کی اور جانوروں کی مثالیں دی ہیں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے کلب کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا تو بھیڑیا محمد الرسول اللہ نے کہا، لیکن اللہ نے ایک ایسی آیت بیان کی ہے اس میں اللہ نے کلب کہا ہے، اور اس آیت کی ایک ٹکڑی میں نے اپنے تقریر کے شروع میں پڑھی بھی ہے۔ ذالک مثل، کیا ہے؟ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ اب اس گناہ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور پیراگراف سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے اس میں کتے کی مثال کیوں دی ہے؟ چھوٹی کاف سے جب کلب لکھیں گے تو مانا ہوگا کتا، اور بڑے کاف سے لکھیں گے تو مانا ہوگا دل، جس سے ہم سلامت بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کیا بنا دے؟ کیا بنا دے؟ علمی جواب دیجئے، ہمارے دلوں کو اللہ کیا بنا دے؟ قلب سلیم بنا دے۔ کیا بنا دے؟ اللہ ہمارے دلوں کو جو قلب سلیم لے کر، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ نے کہا کہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا اسے اپنی رحمت کی جنت میں ڈال دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے کہا۔ لیکن اللہ نے یہاں کہا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ میں یہ بات سمجھانے سے پہلے، جیسے مولانا آپ سے وعدہ لے رہے تھے، میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ مولانا یہ جتنے کبائر آپ بیان کر رہے ہیں ہم اس میں سے سب چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔
آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ سب چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا اور کتے کی مثال کیوں دیا؟ اس میں بھی ایک بڑا معجزہ ہے۔ کتا جب سوکھی ہڈی کو چباتا ہے نا، سوکھی ہڈی کو، اس کو پھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنے جبڑوں میں۔ سنیے گا اور یہ دیکھیے گا آپ، یہ اب جا کر کے پریکٹیکل دیکھیے گا آپ۔ سوکھی ہڈی کو پھوڑنے کے چکر میں اس کی بانچیں کٹ جاتی ہیں اندر سے۔ کیا ہوتا ہے؟ بانچیں، کلے کٹ جاتے ہیں، اور اس کے کلے سے خون اس ہڈی پہ گرتا ہے، اسی کے منہ کا، اسی کے منہ کا خون اس ہڈی پہ گرتا ہے، اور اس ہڈی کو، اس خون کو اس ہڈی پہ دیکھ کر کے کتا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہڈی سے خون نکال دیا، میں نے اس ہڈی سے خون نکال دیا، روزی نکال لی میں نے، اپنی خوراک نکال لی میں نے، اور اپنے ہی خون کو چاٹ کے کتا خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے خون پا لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی مثال دی کہ اپنے آخرت کو برباد کر کے یہ مت سوچو کہ ہم نے روزی حاصل کر لی، ایسا نہیں ہے، تم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعت فیہ خصال الخیر کلھا، آپ کے اندر تمام اچھی خصلتیں موجود تھیں، جن کا انتقال 181 ہجری میں ہوا ہے۔ دیکھیے گا، اس بھیڑیے پنے اور کتے پنے سے بچنے کے لیے یہ تمام مثالیں اتنی بہتر ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں ان مثالوں کو جگہ دے دے، ان باتوں کو جگہ دے دے، تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا۔ عبداللہ جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، یعنی بہت بڑے محدث، مفکر، فقیہ گزرے ہیں۔ 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام تھا مبارک۔ کیا تھا؟ مبارک۔ اب دیکھیے یہ مبارک کیسے بن گئے؟ اور ان کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کی گفتگو کا حصہ بنا دیا۔ یہ ایک باغیچے میں کام کرتے تھے، انار کے باغیچے میں۔ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ مولانا 9 بج گئے، کب تک بولنا ہے مجھے؟ ارے بھائی ابھی میری 1 گھنٹے کی تقریر باقی ہے۔ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو بولنا ہے، آپ اپنا عنوان مکمل کریے۔ تو میں اصلی باتوں پہ تو اب آ رہا ہوں، میری بات بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ کہیں تو اس کو دوسرے پروگرام کے لیے ڈال دیں پھر۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد انار کے باغیچے میں کام کرتے تھے، انار کے باغیچے میں۔ ایک دن انار کے باغیچے کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ ایک انار لاؤ۔ تو ایک انار لائے توڑ کے، تو کہا کہ کھٹا انار توڑ کے لایا، تم کو معلوم نہیں اتنے سالوں سے کام کر رہا باغیچے میں، جاؤ دوسرا لے کے آؤ۔ پھر لائے وہ بھی کھٹا، تیسرا لائے وہ بھی کھٹا۔ تو انار کے باغیچے کے مالک نے ڈانٹا کہ اتنے سالوں سے کام کر رہا ہے، میٹھا اور کھٹا انار نہیں معلوم ہوا تم؟ کہا کہ مالک میں آپ کے باغیچے میں کام کر رہا ہوں، لیکن آپ کے انار کے جھاڑ کا ایک انار نہیں، انار کا ایک دانہ بھی کبھی میں نے نہیں کھایا ہے، انار کا ایک دانہ بھی میں نے نہیں کھایا، مجھے کیسے معلوم ہو کہ انار کھٹا ہے کہ میٹھا ہے؟ وہ وہاں سے گھر گیا، مالدار اور رئیس آدمی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، واقعات کی خبر دی، اور اس انار کے باغیچے کے مالک والے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے والد کی شادی ہوئی، اس کی بیٹی سے، اور اسی کے پیٹ سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو محدث دورہ تھے۔ اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے جو احکام ہمیں ملے ہیں، اگر ہم ان گناہوں سے بچ گئے، انشاءاللہ رب العالمین ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا گھرانہ بھی نیک ہوگا، ہمارے روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اکبر الکبائر کے تعلق سے
جو حدیث میں نے پڑھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو محقرات الذنوب ہیں، محقرات الذنوب ہیں، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقرات الذنوب سے بچو۔ یہ مثال ایسی ہے کہ ایک گروہ، ایک قافلہ کسی وادی میں اتر گیا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے، پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، پکانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی ایک لکڑی لایا، ایک آدمی ایک لکڑی لایا، ایک آدمی ایک لکڑی لایا، اور آگ جل گئی، آگ جل گئی، کھانا پک گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ ایک لکڑی لایا، ایک لکڑی لایا، ایک لکڑی لایا، پھر ایک تنکا اٹھا کے لایا، آگ بن گئی، اسی طرح سے کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانو۔ تمہارا ایک چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، ایک چھوٹی غلطی، جب یہ سب مل جائیں گے گناہوں کا آگ تیار ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ حَتَّى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُ۔ اور جب گناہ صغیرہ اکٹھا کیے جائیں گے وہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگ، اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ صغیرہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو نیک اور صالح جتانے والوں میں سے نہ بنائے۔ کیا؟ نیک اور صالح، چونکہ اللہ نے کہا، میں اس آیت کا ترجمہ بھی ابھی تک پیش نہیں کر سکا جو میں نے شروع میں پڑھی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے آپ کو نیک نہ بتاؤ، صالح نہ بتاؤ، اور اکیلے میں گناہ کرتے رہو، اکیلے میں گناہ کرتے رہو۔ لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ قِيلَ صِفْهُمْ لَنَا وَجَلِّهِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مِنْ جِلْدَتِكُمْ وَإِخْوَاتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب ہم گناہ صغیرہ سے بچیں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں تنہائیوں میں بھی اللہ کی حرمت کو اور اس کی حلت کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہائی میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اب میں تیسری سیڑھی نہیں چڑھوں گا، تیسری سیڑھی چڑھوں گا تو 10 بج جائیں گے، پورا ایک صفحہ ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب صغیرہ گناہوں سے بندہ بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے کبیرہ گناہوں سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے بزرگوں کو، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا بھائی نہیں جانتا، ہماری ماں نہیں جانتی، ہمارا باپ نہیں جانتا، ہم اپنے بارے میں جانتے، اس لیے اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ قُوا أَنفُسَكُمْ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ اللہ سے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کون سا گناہ کر رہے ہو، کہاں مٹر گشتیاں چل رہی ہیں، کہاں گٹرگوں چل رہا ہے، کہاں مٹر مٹر چل رہا ہے، چٹر چٹر چل رہا ہے، یہ سب تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے، تمہارا باپ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چٹر پٹر کو، گٹر گٹر کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنہائی میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تنہائی میں مومن رہیں، تنہائی میں مومن رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر ہم نے تنہائی میں شیطان کو ساتھی بنا لیا تو ہمیں پھر یعنی اجالے میں گناہ سے بھی کوئی نہیں بچا پائے گا، تاریکی میں بھی گناہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس عنوان کو میں پھر کبھی جب بھی آپ لوگ اس کم علم کو یہاں موقع دیں گے، اس حقیر انسان کو یہاں موقع دیں گے تو اس عنوان کو میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی باتیں
کھانے پینے برتنے پہننے کے تعلق سے تھیں، جو گناہ کبیرہ سے بچنے کے ایک ڈھال ہیں، ان باتوں کو میں پینڈنگ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں ہوئیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، سلفیت پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو مولا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔